الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ اعظم شانہ عم نوالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کے اس مقدس عظیم و بابرکت دن میں ہم یہاں اللہ رب العزت کے گھر مسجد میں جمع ہیں۔ رب تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن کی خاص رحمتوں برکتوں عظمتوں سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کے قافلے تیار ہو رہے ہیں اور خوش نصیب ہیں جو حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جنہیں حج کی سعادت کا پیام مل چکا ہے، جو ان اہم ترین معاملات اور فریضے کو ادا کرنے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی میں بار بار حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی یہ نصیب ہو کہ ہم احرام باندھیں، طواف کریں، ملتزم کو چومیں، حجر اسود کا بوسہ لیں، رمی جمرات کریں، مزدلفہ منا کا وقوف، عرفات کا وقوف، اور پھر پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت ہو جائے۔ یقیناً یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کے حصے میں اس سال حج کرنا لکھا جا چکا اور رب کے فضل سے وہ حج بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت یقیناً جس پر مہربانی فرمائے، لطف و کرم فرمائے، پھر اسے اپنا در بھی دکھاتا ہے، اسے اپنا گھر بھی دکھاتا ہے، ساتھ اپنے محبوب کا بھی گھر دکھاتا ہے۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب
یا الہی، یقیناً میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے فقط حج ادا کیا، گھومنا پھرنا، آنا جانا، سیر و تفریح، نام کمانا، واہ واہ کروانا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، اپنے آپ کو حاجی کہلوانا، یہ سارے معاملات نہ ہو۔ من حج للہ، فقط رب کی رضا کے لیے حج ہو، اخلاص کے ساتھ، فلم یرفث ولم یفسق، اس میں برائی والی باتیں نہ کرے، وہ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، فساد، غیبت، معاشرے کی تمام برائیوں سے دور رہا، اس طریقے سے اس نے حج ادا کیا۔ ایک تو رب کی رضا تھی، پھر ساتھ میں اس حج کے دوران اس نے کوئی برائے کام والے نہ کیے، اور ساتھ ہی ساتھ رب کی رضا والے کام کو ترجیح دی، زبان سے فضول گوئی سے بچتا رہا۔ فمن رجع کیوم ولدت امہ، رجع کیوم ولدت امہ، فرمایا وہ اس طریقے سے اپنے گھر کو لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اس طریقے سے وہ اپنے گھر پہ لوٹے گا، اتنا صاف ستھرا ہو کر، کیونکہ اس نے حج کے فریضے کو ادا کیا، ان جیتی جاتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کی زیارت کی، پیارے محبوب کا در دیکھا، تو فرمایا کہ اب وہ اس طریقے سے لوٹے گا، ولدت امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ اب جو ماں آج جنے گی تو بچہ کتنا پاک ہوا۔ حضور علیہ السلام نے کیا شاندار مثال بیان فرمائی کہ اس حاجی کو چھوٹے بچے سے مشابہت دے دی جو آج پیدا ہوا ہے۔ اس مشابہت دینے میں بھی کتنے خوبصورت معاملات ہیں، اتنی شاندار بات ہے۔ فرمایا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، فرمایا یہ حاجی بھی اسی طرح ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات دیے جاتے ہیں، فرمایا یہ حاجی بھی اسی طرح ہے کہ اب اس سے دور دراز سے آنے والے لوگ مبارکباد دیں گے۔ فرمایا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ خاص دیکھنے کے لیے آتے ہیں، فرمایا یہ بھی اسی طرح ہے کہ لوگ حاجی سے ملنے کے لیے خاص طور پہ جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ بالکل صاف ستھرا ہو کر آیا ہے۔ اب جب صاف ستھرا ہو کر آیا، اب کسی کے لیے اگر ہاتھوں کو اٹھا لے، رب کی بارگاہ میں دعا کر لے، یقیناً مستجاب کیونکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف اور ستھرا کر کے آئے، اب وہ اس طریقے سے دھل کر آیا ہے، تو اب وہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے خاص مبارکباد کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، زیارت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور ان سے دعائیں بھی کروائی جاتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں بڑی شاندار بات کس وجہ سے بیان فرمایا، ایک موقع تھا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل، فرمایا ایمان لاؤ، نمبر 2 جہاد کرو، اور نمبر 3 فرمایا حج ادا کرو۔ افضل عمل جو ہے نا، حضور نے 3 گن میں، ان میں تیسرا عمل حج ادا کرنا تھا۔ اس کے اندر جو ہے وہ اہمیت کا یہ حامل عمل ہے، مگر زندگی کے معاملات کچھ اس قسم کے ہو گئے کہ بندہ جو ہے وہ قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، دین اسلام سے، شریعت سے اور شرعی احکام سے دن بدن شب و روز دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم خود دین سے دور ہوئے، الیاذ باللہ، اس کی وجہ سے ہماری اولادیں بھی دور ہوئی۔ اس وجہ سے مقدس ایام آتے ہیں تو ہماری نزدیک ان کی کوئی خاص اہمیت بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی۔ جس طرح پہلے شب و روز گزر رہے ہیں، ان مقدس ایام میں بھی شب و روز ہمارے ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب آپ کے انتقال کا وقت آیا، آخری گھڑیاں ہیں، آپ نے اعلان فرمایا کہ سارے خاندان کو، سب چاہنے والوں کو جمع کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ بھی صحابی رسول کیا ذہن ہے، کیا سوچ ہے، سب کو جمع کیا جائے۔ آخری وقت ہے، آخری وقت میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ وصیت، مال اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، یا پھر دنیا داری۔ لیکن ان کا آخری وقت ہے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، سب جمع ہو گئے، تو پھر آپ نے سب سے فرمایا، کیونکہ اب رخصتی کا وقت ہے،
آپ نے فرمایا میں تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک شاندار اور پیاری حدیث نہ سناؤں؟ آخری موقع پر حدیث سنائی جا رہی ہے۔ تمام نے عرض کی جی ہاں بالکل سنائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حاجی جب مکے سے حج کے لیے نکلتا ہے، مکے سے، اب آپ سوچیں گے ہم تو پاکستان سے جا رہے ہیں، کوئی انڈیا سے جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے جا رہا ہے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کہیں سے بھی آپ چلے جائیں، لیکن جب حج کے ایام شروع ہوں گے نا تو آپ کو مکے سے ہی نکلنا ہے۔ مکۃ المکرمہ جہاں پر آپ موجود ہیں اس ہوٹل سے آپ کو نکلنا ہے حج کے ایام کے لیے۔ جو حج کے ایام شروع ہوئے اس میں حج کے مینا کے لیے آپ کو نکلنا ہے تو اپنے ہوٹل سے ہی آپ کو نکلنا ہے۔ ڈائریکٹ یہاں سے آپ کو مینا کے اندر جا کے نہیں بیٹھنا ہوتا۔ کوئی عزیزیہ میں ٹھہرتا ہے، کوئی شوقانیہ میں ٹھہر جاتا ہے، کوئی خالدیہ میں ٹھہر جاتا ہے، ساری ان کی جگہ الگ الگ بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر قیام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 7 ذی الحجہ، تو اس وقت وہاں سے بھی مینا کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جانب اشارہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج کے ایام میں جب حاجی جو حج کرنے کے ارادے سے وہاں موجود ہیں، فرمایا وہ جب حج کے لیے نکلتا ہے پیدل تو اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے برابر اسے 1 کروڑ نیکی عطا فرماتا ہے۔ 1 کروڑ، یعنی اس قدر جو ہے اس کو نیکیوں سے نوازا جا رہا ہے، اس کے اوپر رحمت کی چھماچھم برسات کی جا رہی ہے، پھر وہ نور والا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سواری جب چل رہی ہے یا پیدل جب وہ چل رہا ہے تو ہر قدم پر پیدل حج میں جائے گا۔ فی زمانہ تو باقاعدہ ایک راستہ بنا دیا گیا ہے، اورنج یا پھر آپ یہ جو شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کپڑوں کا، اس سے ذرا سی ڈاگ، کچھ اور ڈاگ، بس ایسا ایک راستہ پٹا بنایا ہوا ہے پورا، اس پٹے پہ آپ کو چلنا ہے، چلتے رہنا ہے، پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں آپ پہ میں تو کراچی سے آیا ہوں، مجھے لیاری کے راستے پتہ ہے، کراچی کے پتہ ہے، وہاں کا کیا کیا جائے، وہ پٹے پہ آپ کو چلنا ہے، بس سیدھا سے چلتے رہو، جاتے رہو۔ اور بھی قافلے ہوں گے بہت سارے، بیچ راستے میں اب تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، کھانا پینا یہ وہ سب چیزیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، بس اس کو آپ کو پٹا ایک راستہ ہے، اس راستے کو آپ کو دیکھنا ہے، بس وہ پٹا چل رہا ہے، الگ ہی کلر ہے اس کا، الگ ہی، یہ نہیں راستے روڈ والا کا جیسے میں نے عرض کیا، بس چلتے رہو اس پر، چلتے 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 یہ خود آپ کا راستہ پہنچا دے گا۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ تیاری یہ ان لوگوں کے لیے جو پیدل حج کرتے ہیں۔ اب پیدل حج کرنے کا کتنا بڑا ثواب، کتنی بڑی نیکی کہ ہر قدم پر اسے میرا رب 1 کروڑ نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس طریقے سے وہ جو ہے نور والا ہو جاتا ہے، اور یقیناً اس گھر کو تو وہی پہنچے گا، اس گھر تو وہی جائے گا، اور اس گھر کو وہی دیکھے گا جس کو رب کی طرف سے خاص عنایت حاصل ہو، رحمت حاصل ہو، برکت حاصل ہو۔ اس حوالے سے علی بن موفق رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے میں نے حج ادا کیا، خوب رو کے دعائیں کی، طواف کیا، 2 رکعت نماز واجب و طواف پڑھی، اور پھر جو ہے حجر اسود کا بوسہ بھی دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کی دیوار کے قریب گیا میں، آپ فرماتے میں نے وہاں جا کے رونا شروع کیا کہ اللہ اتنی محنت میں نے کی، اس قدر عبادت کی فقط تیری رضا کے لیے، فقط تیری رضا بس۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ میری یہ عبادت مقبول ہوئی یا مسترد ہوئی، اور یہ تو کیسے معلوم ہو؟ اللہ جو میری طاقت ہے اس کے مطابق میں نے عمل کیا، مولا میری عبادت کو قبول فرما۔ زاروں قطر رو رہے، زاروں قطر غنود کی تاری ہوئی، اچانک سے گئی بھی آواز آئی، فرمایا اے علی بن موفق، کیا تو اپنے گھر پر اس کو نہیں بلاتا جس سے تو راضی ہو؟ بات سمجھنا، فرمایا کیا تو اپنے گھر پر اس کو نہیں بلاتا جس سے تو راضی ہو؟ کیا اشارہ تھا کہ جب ہمارے گھر پر تمہیں ہم نے بلا لیا تو اس کا مطلب ہم تم سے راضی ہیں، تب تو تمہیں اپنا گھر دکھایا ہے۔ یہ دنیاوی معاملہ ہے نا، جو بندہ کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے اس کا مطلب اس سے راضی ہے۔ تو فرمایا دنیاوی معاملات ایسے ہے کہ جب تو کسی کو بلاتا ہے اپنے گھر پر، اس کا مطلب تو اس کو اپنا گھر دکھا رہا ہے جس سے تو راضی ہے۔ تو جب تو ہمارے گھر پر آیا تو ہم نے تمہیں بلایا، تو لہذا تو یہ سمجھ لے کہ پھر ہم بھی تم سے راضی ہیں۔
تب تو تمہیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی والے فیصلے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انصاری صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جس سے اتنی بات ہوئی، پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتنی شاندار حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ پوچھنے آئے ہو؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ فرمایا کہ اگر سوال پوچھنا چاہو تو سوال پوچھ لو، ورنہ تمہیں اجازت ہے اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال بھی بتا دوں اور اس کے جوابات بھی بتا دوں۔ بات ہی کم، یعنی اگر سوال پوچھنا چاہ رہے ہو تو پوچھ لو، اگر تم چاہو تو جو تم سوال پوچھنے آئے ہو میں وہ تمہیں سوال بھی بتا دوں اور اس کے جوابات بھی ارشاد فرما دوں۔ صحابی رسول اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہی ہے، آپ سوالات ارشاد فرمائیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے ان کے سوالات گنوائے، ٹوٹل وہ 5 سوال تھے اور اس کے 5 جوابات تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو اس لیے نہیں آیا کہ تم مجھ سے پوچھے کہ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ بورس کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ، میں اسی لیے حاضر ہوا تھا، میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کی سواری کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اسے 1 کروڑ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا سارا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ تو پوچھنے آیا تھا کہ عرفات کے میدان میں جب حاجی ٹھہرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ انصاری صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں یہی میری سوچ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب اس موقع پر آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے یہ بات فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے ان بندوں کی جو یہاں حاضر ہے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی، اگرچہ ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو، ریت کے ذروں کے برابر ہو، سب کی مغفرت فرما دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا تیسرا سوال یہ تھا جو تو پوچھنے آیا۔ اب حضور سوال بھی خود بتا رہے ہیں، جواب بھی خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس لیے آیا ہے تو پوچھے کہ رمی جمرات جب کی جاتی ہے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ثواب تو میرا رب ہی جانتا ہے، کتنا ثواب دیا جائے گا، کتنا ثواب، اس کی حد کیا ہے؟ دیکھو 1 کروڑ نیکیاں یہ حد ہے، 700 نیکیاں یہ بھی حد ہے، ہر ایک کی حد بیانی۔ فرمایا رمی جمرات جب کی جاتی ہے فرمایا اس کی وہ حد ہے جو میرا رب ہی جانتا ہے، اتنا بھر بھر کے اس کو جو ہے ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے چوتھا تیرا سوال یہ تھا تیرے ذہن میں کہ جب حاجی سر منڈواتا ہے تو اس سر منڈوانے کی وجہ سے اس کو کیا ملتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حاجی سر منڈواتا ہے تو اس کے ایک ایک بال کے عوض قیامت میں اللہ رب العزت اسے نور عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو کتنا زبردست قسم کا سودا ہو رہا ہے، کتنی نیکیوں کی جو ہے بارش ہو رہی ہے، بندے پر چھماچم نیکیوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ حج کی شان۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا 5واں اور آخری سوال یہ تھا جو تیرے ذہن میں تھا، وہ یہ تھا کہ جب آخری طواف کر کے حاجی فارغ ہوتا ہے تو اس کے صدقے سے کیا ملتا ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جب حاجی آخری طواف کرتا ہے، حج کے سارے رکن مکمل، حج سے فارغ، اب آخری طواف ہو رہا ہے تو اس سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو، آج ہی وہ جنا گیا، اتنا پاک صاف و ستھرا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا حج ہے جن کو اللہ نے مال و متاع عطا فرمایا، لیکن غریبوں کے حج کی طرف بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرما دیا۔ ایک وہ شخص جس کے مال و متاع ہے ہی نہیں، وہ حج کیا کیسے کرے گا؟ بڑی حسرت ہے، بڑی تمنا ہے، لیکن وہ جا نہیں سکتا، مال و متاع نہیں، اسباب نہیں، وہ اتنی بڑی بڑی نیکیوں سے محروم رہ گیا۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ وہ حج کرتے ہیں، مال کو خیرات کرتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اس غم کو دیکھتے ہوئے کتنی شاندار بات ارشاد فرما دی کہ میرے امتیوں پریشان نہ ہو، مجھ سے محبت کرنے والوں پریشان نہ ہو، جن کے پاس مال و متاع نہیں، اب وہ ہے ہی نہیں تو حج کیسے ادا کرے؟ فرمایا اس کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس حج کرنے والے کے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ جو حاجی حج کر کے آ رہا ہے فرمایا اس سے بھی زیادہ تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ تو حج ادا کرنے جو حج نہیں جا سکتا، یہ ان کے لیے قاعدہ کلیہ ہے، جو طاقت نہیں رکھتا کہ وہاں جا سکے۔ تمنا بہت ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی نیکیوں کو حاصل کروں، فرمایا وہ پابندی سے یہ کام شروع کرے، اللہ رب العزت اسے حج ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اب دیکھو صحابی کا رشک دیکھا جائے، صحابی نے کس چیز پہ رشک کیا؟ ایک ہے ہی نہیں عمل، طاقت ہی نہیں ہے، وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اسباب ہی نہیں ہے، لیکن صحابی کی یہ تمنا ہے کہ یہ بھی کام مجھے کرنا ہے، اس نیکی کو بھی مجھے نہیں چھوڑنا۔ جس نیکی کی طاقت صحابی نہیں رکھ رہے، مال و متاع نہیں، اس کے باوجود بھی دعا کیا کروا رہے ہیں؟ پوچھ کیا رہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہم یہ نیکی کیسے کریں؟ اور ہمارا حال اس کے برعکس، جن نیکیوں کی ہم طاقت رکھتے ہیں ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جن نیکیوں کی ہم طاقت رکھتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہاں سے جاتے ہوئے ذکر و خیر ہم کر سکتے ہیں، اللہ اللہ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں صحابی کا رشک یہ نہ تھا کہ مالدار کھاتا ہے ہم بھی تو کھاتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ تلاوت کرتا ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، وہ نفلی روزے صدقات وغیرہ وہ کرتے ہم بھی کر لیتے ہیں، تو ان کاموں میں تو ہم سب برابر ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ حج ادا کرتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، رشک دیکھے خالی آپ نہیں کر سکتے، طاقت نہیں، وسعت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نیکی کو بھی حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پیارے محبوب آپ ہمیں بتا دے کہ ہم ان تمام چیزوں میں تو برابر ہے، لیکن اس عمل میں برابر ہو جائے، تاکہ کوئی نیکیوں میں ہم سے سبقت نہ لے جائے۔ کتنی شاندار سوچ تھی۔ یہ اب بات نہیں کی جا رہی کہ ان کو مال ہے ہمارے پاس مال نہیں، وہ اچھا کھاتا ہے ہم اچھا نہیں کھاتے، وہ اچھا پہنتا ہے ہم اچھا نہیں پہنتے، وہ اچھی جگہ رہتا ہے ہم اچھی جگہ نہیں رہتے، نہیں، تمنا یہ ہے کہ وہ حج کر لیتا ہے، وہ مالی صدقات میں ہم سے آگے ہیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں میں پیچھے ہیں، کیسے برابر ہو جائے؟ تو یہ قاعدہ ایسا ہے، یہ اصول ایسا ہے جو اپنا لے، یقیناً پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہیں، تو یقیناً وہ حج کرنے والوں کے برابر فضائل کو پانے والا ہوگا۔ اسی طرح ایک موقع پر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنا، محبت، چاہت، پیار بھری نظروں سے دیکھنا، یہ غریبوں کا حج جو وہاں نہیں جا سکتا۔ اب بڑی تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، لیکن نہیں جا سکتا، تو وہ ان اعمال کو کر کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کے فضل سے پیارے محبوب کے اس فرمان کے مطابق حج کا ثواب پا لے گا۔ ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھنا اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی برکت ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اب چونکہ میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، فرمایا میں اگر دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھوں تو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے، تو اگر 100 بار اپنے ماں باپ کو دن میں روزانہ رحمت بھری نظروں سے دیکھے گا، میرا رب تجھے 100 بار حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنی بار تو دیکھ، بس دیکھنا ہے رحمت بھری نظروں سے، تو یہ ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی بار بار ادب و احترام کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔